بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم ہی تعالی منو یزداں، خدا کا وہ تعارف جو اس نے خود اپنی کتاب میں کرایا ہے اور جس سے یہ حقیقت بھی واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے کہ خدا اور بندے کا باہمی تعلق کیا ہے۔ علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی تصنیف منو یزداں۔ تعارف۔ قرآن فہمی کے ضمن میں پرویز صاحب کے سلسلہ معرف القرآن کا آغاز سن 1941 میں ہوا تھا، جب اس کی پہلی جلد دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ اس کا دوسرا ایڈیشن بھی وہیں سے سن 1947 میں شائع کیا گیا تھا۔ اس جلد کا عنوان اللہ تھا۔ اس کے بعد اس سلسلہ کی دوسری کڑیاں جلد دوم، جلد سوم وغیرہ کے نام سے شائع ہوتی گئیں۔ جب ان کے جدید ایڈیشن شائع کرنے کا وقت آیا تو مشورہ یہ دیا گیا کہ چونکہ ان میں سے ہر ایک جلد مستقل موضوع سے متعلق ہے اس لیے انہیں پہلی، دوسری اور تیسری جلد کہنے کے بجائے ہر جلد کا عنوان اس کے موضوع کے لحاظ سے الگ الگ رکھا جائے۔ یہ مشورہ صائب تھا، اس لیے اسے قبول کر لیا گیا۔ اس فیصلہ کی روح سے اس پہلی جلد کا نام منو یزداں تجویز ہوا اور اگلی جلدیں ابلیس و آدم، جوئے نور، برق طور، شعلہ مستور، معراج انسانیت وغیرہ کے عنوانات کے ساتھ شائع ہوئیں۔ پاکستان میں یہ کتاب منو یزداں کے نام سے سن 1958 میں شائع ہوئی، جو ایک عرصہ سے نایاب ہو چکی تھی۔ اب اس کا تازہ یعنی اصل کتاب کا چوتھا ایڈیشن مصنف کی نظر ثانی کے بعد شائع کیا جاتا ہے۔ سابقہ ایڈیشنوں میں ایک مستقل اور طویل باب مشیت کے عنوان سے بھی تھا، لیکن اس دوران میں پرویز صاحب کی تصنیف کتاب التقدیر شائع ہو گئی، جس کی موجودگی میں اس کتاب میں مشیت کے باب کی موجودگی غیر ضروری سمجھی گئی، اس لیے اس باب کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں جبکہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان تک چڑھ رہی ہیں، ان کتابوں کے نئے ایڈیشن شائع کرنے کا مرحلہ بڑا ہمت طلب ہے۔ بائی ہمہ ان کی اہمیت اور احباب کے پہم تقاضوں کے پیش نظر ان سب کے تازہ ایڈیشن شائع کیے جا چکے ہیں۔ صرف ایک کتاب شعلہ مستور باقی ہے جو اس کے بعد پریس میں جا رہی ہے۔ اس دوران میں پرویز صاحب کی کئی ایک تازہ تصانیف بھی شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں آخری کتاب شاہکار رسالت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس نے چند ہی ماہ میں دور دور تک شہرت حاصل کر لی ہے۔ طلوع اسلام ایک مشنری ادارہ ہے جس کا مقصد پرویز صاحب کی قرآنی فکر کی نشر و اشاعت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بیش از بیش توفیق عطا فرمائے۔ پرویز صاحب کی تصانیف میں قرآنی آیات کا حوالہ اس طرح دیا جاتا ہے کہ سورت کا نمبر اوپر اور آیت کا نمبر نیچے ہوتا ہے۔ والسلام۔ طلوع اسلام ٹرسٹ 25 گلبرگ 2 لاہور، مارچ سن 1974۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 1، منو یزداں۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ مذہب کی بنیاد خدا کے ایمان پر ہے۔ مختلف مذاہب میں خدا کا نام بدل جائے گا، لیکن اس کی ہستی کا اقرار اس پر ایمان ہر جگہ شرط اولین ہوگا۔ اس سے لازماً یہ سوالات سامنے آتے ہیں کہ خدا کیا ہے، وہ کیسا ہے، اسے ماننا کیوں ضروری ہے، اس کے نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، انسان اور خدا کا باہمی تعلق کیا ہے۔ یہ سوالات جیسا کہ ظاہر ہے بڑے اہم، بڑے مشکل اور بڑے نازک ہیں، اور جب سے انسانی شعور نے آنکھ کھولی ہے وہ ان کے اطمینان بخش جواب کے لیے مصروف تحقیق و کاوش ہے۔ سوال کی اہمیت۔ قرآن کریم نے بھی دین کی عمارت ایمان باللہ کی بنیادوں پر استوار کی ہے، اس لیے قرآن کے طالب علم کے سامنے بھی وہ سوالات آتے ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ چونکہ ان سوالات کی اہمیت قرآن کے سامنے تھی، اسی لیے اس نے ان کا جواب بڑی شرح و بسط سے دیا ہے۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس قسم کے بلند مجرد حقائق ایبسٹریکٹ ٹروتس کے متعلق ہر شخص
اپنی اپنی بصیرت کے مطابق ہی سمجھ سکتا ہے۔ میں اس باب میں اپنی بصیرت کے مطابق جو کچھ سمجھ سکا ہوں اسے ذیل کی سطور میں مختصر الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ چونکہ جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے یہ موضوع بڑا مشکل اور مقامات بڑے نازک ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ جو کچھ کہا جائے گا قارئین اسے پورے جذب و انہماک سے پڑھیں گے اور انتہائی غور و فکر سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ اس صحیح و کافی سے قرآنی فکر کی مزید راہیں ہم پر کھل جائیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آپ تاریخ انسانی کے کسی دور سے گزریے اور روئے زمین کے کسی خطہ پر نگاہ ڈالیے، ایک چیز آپ کو بلا لحاظ زمان و مکان بالعموم تمام نوع انسانی میں مشترک نظر آئے گی، یعنی کسی بلند و بالا ہستی کا تصور، کسی فوق البشر قوت کا احساس، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کی پرستش کی جائے، جس سے مرادیں مانگی جائیں، جس سے ڈرا جائے، جس کے حضور نذرانے پیش کیے جائیں، جس کے چرنوں میں شردھا عقیدت کے پھول چڑھائے جائیں۔ دنیا کے سیاح، مغربی محققین اور مکتشفین اگر کسی ایسے علاقے میں پہنچے ہیں جہاں اس سے قبل کسی باہر کے انسان کے نقوش قدم دکھائی نہیں دیے اور وہاں کے باشندے تہذیب و تمدن سے قطعاً نا آشنا، یکسر حیوانی سطح کی وحشت و درندگی کی زندگی بسر کر رہے تھے، تو اگرچہ وہ اپنی طرز بود و ماند اور معاشرت کے ہر گوشے میں باہر کی دنیا سے مختلف تھے، بائیں ہمہ ان کے ہاں بھی کسی غیر مرئی بلند و بالا قوت کا تصور پایا گیا جس کی وہ پرستش کرتے تھے۔ مشہور یونانی مورخ پلوٹارک اس باب میں لکھتا ہے، زمین پر چلتے پھرتے تم ایسے شہر بھی دیکھو گے جن کی دیواریں نہیں ہیں، ایسے بھی جن میں سائنس کی کوئی علامت دکھائی نہیں دیتی، ایسے بھی جہاں حکمران کوئی نہیں، ایسے بھی جہاں نہ محلات ہیں، نہ ورزش گاہیں، نہ تھیٹر، لیکن تم کوئی ایسا شہر نہیں پاؤ گے جہاں دیوتاؤں کے مندر نہ ہوں، جہاں دعائیں نہ مانگی جاتی ہوں، جہاں منتیں نہ مانی جاتی ہوں۔ ایسا شہر نہ آج تک کسی نے دیکھا ہے، نہ کبھی دیکھنے میں آئے گا۔ تصور میں اختلاف۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں اس قسم کی قوت کا احساس ہر جگہ موجود ہے، اس کا تصور اور اس کی تفصیل ہر مقام پر مختلف ہیں۔ ایک ہی ملک میں ایک قبیلے کا معبود دوسرے قبیلے کے معبود سے نہیں ملتا، ایک ملک کا خدا دوسرے ملک کے خدا سے مختلف ہے، ایک قوم کا دیوتا دوسری قوم کے دیوتا سے جداگانہ ہے، ایک فرقے کا ایشور دوسرے فرقے کے ایشور سے متباین ہے۔ کچھ عرصہ بیشتر تک مغربی محققین کے ایک گروہ کا خیال تھا، اور ممکن ہے اب بھی اس خیال کے مؤید وہاں موجود ہوں، کہ ابتدائی دور کے انسان نے جب دیکھا کہ بعض حوادث ایسے آتے ہیں، مثلا موسمی تغیرات، طوفان بادوبارہ یا وبائی امراض وغیرہ، جن کے علاج و اسباب اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں اور اس کے ذہن کی ان تک رسائی نہیں ہو سکتی، تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہو نہ ہو ان حوادث کے پیچھے کوئی بہت بڑی قوتیں ہیں جو اسے نظر نہیں آتی۔ اس طرح انسان کے ذہن میں خدا کا تصور پیدا ہوا۔ یہ تصور مختلف ممالک کے احوال و ظروف اور مختلف قبائل کے ماحول و قوائف کے ماتحت مختلف تھا۔ اس کے بعد جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا رہا اور انسان ترقی کرتا گیا، اس تصور میں بھی جلا پیدا ہوتا گیا۔ اس طرح بتدریج خدا کا وہ تصور وجود میں آ گیا جو دنیا کے بلند مذاہب کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس نظریہ کو خدا کے تصور کا ارتقاء کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل گرانٹ ایلن کی کتاب The Evolution of the Idea of God یا فریزر کی گولڈن باگ وغیرہ کتابوں میں ملے گی، لیکن بعد کے محققین نے اس نظریہ کی تردید کر دی اور کہا کہ خدا کا صحیح تصور شروع سے ایک ہی رہا ہے، اس میں تدریج و ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ عصر حاضر کے مشہور مورخ اس کی تردید
لیکن بعد کے محققین نے اس نظریہ کی تردید کر دی اور کہا کہ خدا کا صحیح تصور شروع سے ایک ہی رہا ہے، اس میں تدریج و ارتقاء کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ عصر حاضر کے مشہور مورخ ڈاکٹر آرنلڈ ٹوئن بی اپنی کتاب این ہسٹیرین اپروچ ٹو ریلیجن میں لکھتا ہے کہ پروفیسر شمٹ کی تحقیق یہ ہے کہ خدا کی پرستش کا جو تصور بلند مذاہب نے پیش کیا ہے، یہ کوئی نیا تصور نہیں جسے انہوں نے ایجاد کیا ہو۔ نوع انسانی کا قدیم ترین مذہب یہی تھا جس کا احیاء بلند مذاہب نے کیا ہے۔ پروفیسر شمٹ کی جس کتاب دی اوریجن اینڈ گروتھ آف ریلیجن سے ڈاکٹر آرنولڈ نے مذکورہ بالا نتیجہ پیش کیا ہے، وہ اس موضوع پر عصر حاضر کی بہترین کتاب تصور کی جاتی ہے۔ اس میں اس نے واضح الفاظ میں بتایا ہے کہ انسان کے ابتدائی تمدن میں جس بلند ہستی کا تصور پایا جاتا ہے، وہ وہی تصور تھا جو توحید کے علم بردار مذاہب کی طرف سے پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ نسل انسانی کے قدیم ترین قبائل میں سے اکثر کی نسبت یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ خدا کے متعلق ان کا یہی تصور تھا۔ لہٰذا ارتقائی مذہب کا نظریہ اب عمرانیات کے پورے میدان میں یکسر دیوالیہ ثابت ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہماری کتاب کا موضوع خدا کے تصور یا عقیدہ کا تاریخی استقضاء نہیں، اس لیے ہم اس نقطہ کی مزید وضاحت ضروری نہیں سمجھتے۔ ہمارے مقصد پیش نظر کے لیے صرف اتنا کہہ دینا کافی ہوگا کہ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب سے انسان میں تمدنی شعور پیدا ہوا، خدا کی طرف سے باوساطت انبیاء کرام وحی کی رہنمائی آنی شروع ہو گئی۔ قرآن کا تصور۔ قرآن کریم نے ہمیں بتایا ہے کہ جب سے انسان میں تمدنی شعور بیدار ہوا، خدا کی طرف سے باوساطت انبیاء کرام وحی کی رہنمائی آنی شروع ہو گئی۔ اس تعلیم کا نقطۂ ماسکہ خدا کے متعلق صحیح تصور تھا، اور ظاہر ہے کہ جب اس علم وحی کا سرچشمہ ایک ہی خدا تھا تو یہ تصور بھی شروع سے اخیر تک ایک ہی ہوگا اور ایک ہی تھا۔ لیکن ہوتا یہ رہا کہ ایک رسول آتا اور خدا کے اس بلند و بالا تصور کو نہایت وضاحت سے پیش کر دیتا۔ کچھ عرصہ کے بعد یہ حقیقت لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی اور محسوسات کا خوگر انسان الوہیت کے اس صاف اور شفاف تصور میں اپنی ذہنی رنگ آمیزی کرنے لگ جاتا۔ کبھی وہ ان چیزوں کو اپنا معبود بنا لیتا جن سے وہ ڈرتا اور خوف کھاتا، کبھی ان کو جن سے وہ اپنی کچھ توقعات وابستہ کرتا، کبھی ان ذہنی اور خیالی معبودوں کی عظمت و تقدیس کے پیش نظر ان کے مجسمے کھڑے کرتا، بت تراشتا۔ چنانچہ یہ مختلف دیوی دیوتا، اندر، اگنی، سورج، چاند، گنگا، جمنا، سانپ، گائے، بیل، سب اسی جذبہ خوف و امید یعنی دافع مضرت اور جلب منفعت کے اظہار کی مختلف شکلیں ہیں۔ جب ذہن انسانی پر اس طرح توہم پرستی کی تاریکیاں چھا جاتی تو پھر ایک اور رسول آ جاتا اور خدا کے پاکیزہ تصور کو وحی کے ذریعے انسانوں تک پہنچا دیتا اور انہیں واضح الفاظ میں بتا دیتا کہ انسان اشیاء کائنات کا مسجود ہے، ساجد نہیں۔ اس میں ایسی صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں جن کی روح سے یہ اشیاء فطرت کو مسخر کر سکتا اور ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا ہے۔ سمندروں کی شور انگیزیاں، پہاڑوں کی گراں سامانیاں، تحت الثری کی آتش فشانیاں، اوج ثریا کی طلت آفرینیاں اور نور پاشیاں، دریاؤں کی آگاہ وحشت خیز تلاطم خیزیاں اور گاہ سکون افزا روانیاں، ہواؤں کی تند و تیز جولانیاں، خوفناک صحراؤں کی دہشت انگیزیاں اور حیرت افروزیاں، غرضے کہ یہ جملہ کائنات اور اس کے مختلف اور متنوع مظاہر سب انسان کے سامنے ہاتھ باندھے خدمت کے لیے کھڑے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں کے سامنے جھکنا اور انہیں اپنا آقا اور حاکم تصور کرنا چیمانی۔ وحی کا یہ سلسلہ اسی نہج و انداز سے جاری رہا تا آنکہ جب ذہن انسانی سن شعور کے قریب پہنچ گیا
تو خدا کا یہی پاکیزہ اور منزہ، صاف اور شفاف، بلند و بالا تصور ایک مکمل صورت میں قرآن کے اندر دے دیا گیا، اور اس صحیفہ آسمانی کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ چنانچہ اب خدا کا صحیح تصور، جسے خود خدا نے بیان کیا ہو، اپنی حقیقی اور اصلی شکل میں، جس میں ذہن انسانی کی رنگ آمیزی کا شائبہ تک نہ ہو، قرآن کی دفاتین کے اندر ہے، اس سے باہر اور کہیں نہیں۔ اس لیے کہ آج دنیا کا کوئی مذہب بھی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ جس کتاب کو آسمانی کتاب کہتے ہیں، وہ لفظاً لفظاً وہی ہے جو ان کے پیغمبر کو خدا کی طرف سے ملی تھی۔ تفصیل اس اجمال کی میری کتاب مذاہب عالم کی آسمانی کتابیں میں ملے گی۔ لہٰذا جو شخص چاہتا ہے کہ اسے خدا کے متعلق وہ تصور مل جائے جسے خود خدا نے بیان کیا ہے، تو اس کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ زیر نظر کتاب کا مقصود و مطلوب یہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ قرآن نے خدا کا تصور کیا پیش کیا ہے۔ ذات خداوندی۔ یہ ظاہر ہے کہ جہاں تک خدا کی ذات کا تعلق ہے، اس کی کنہ و حقیقت اور ماہیت و کیفیت کا سمجھنا انسانی ذہن کے بس کی بات نہیں۔ ایک محدود فائنائٹ ذہن لامحدود انفائنائٹ کا تصور کر ہی نہیں سکتا۔ خدا تو بہت بڑی چیز ہے۔ دور حاضر کے مفکرین اور سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ زمان، ٹائم کی کوئی ابتدا نہیں، اور مکان، سپیس کی کوئی حد نہیں۔ یعنی یہ کہنا غلط ہے کہ زمانہ فلاں وقت سے شروع ہوا اور کائنات کی فضا کا آخری کنارہ وہ ہے۔ نہ زمانہ کا کہیں سے آغاز ہوا، نہ فضا کا کوئی آخری کنارہ ہے۔ فلسفہ اور سائنس ہمیں یہ بتاتے ہیں، لیکن آپ اپنے ذہن پر زور ڈالیے اور ایک لا ابتدا یا لا انتہا مکان کا تصور قائم کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ذہن میں ان کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ آپ جتنا زیادہ ذہن پر زور ڈالیں گے، اتنی ہی جلدی آپ جھنجھلا اٹھیں گے۔ سو جب زمان اور مکان کے تصور کی یہ حالت ہے، تو خدا کی ذات کا تصور جو زمان و مکان کا خالق ہے، کس طرح انسان کے حیطۂ ادراک میں آ سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ذات خداوندی کی کنہ و حقیقت کے متعلق کچھ نہیں کہا، صرف یہ بتایا ہے کہ اس کی صفات، ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ صفات خداوندی۔ قرآنی تعلیم کی عظمت اور بے مثالیت کا بنیادی گوشہ یہ ہے کہ ان صفات کی روح سے خدا کا جو تصور سامنے آتا ہے، اس سے بلند، پاکیزہ اور مکمل تصور اور کہیں نہیں مل سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا، خود انسانی زندگی کے مقصود و منتہا کا تعین خدا کے تصور پر موقوف ہے۔ جس قسم کا خدا کا تصور کسی کے ہاں ہوگا، اسی قسم کی اس فرد کی زندگی اور اس جماعت یا قوم کا معاشرتی نقشہ ہوگا۔ یہ غالباً مغربی مفکر کانٹ کا تھا، جس نے کہا تھا کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ فلاں قوم نے کس قسم کا معبود پرستش کے لیے اختیار کر رکھا ہے، اور میں تمہیں اس قوم کی تہذیب و تمدن کے متعلق سب کچھ بتا دوں گا۔ فی لہٰذا خدا کا جو تصور قرآن نے پیش کیا ہے، جب وہ بے مثل و بے نظیر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس تصور کی روح سے انسانی زندگی کا جو مقصود و منتہا ہوگا، اور اس کے حصول کے لیے جو راستے قرآن نے تجویز کیے ہوں گے، جنہیں وحی کی رہنمائی کہتے ہیں، وہ بھی بے مثل و بے نظیر ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کاروان انسانیت کو جو رہنمائی قرآن کی روح سے ملتی ہے، وہ کہیں اور نہیں مل سکتی۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ جس قسم کا خدا یعنی صفات خداوندی کا تصور ہمارے سامنے ہوگا، اسی قسم کی ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی ہوگی۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا خدا کے تصور کے ساتھ بڑا گہرا اور بنیادی تعلق ہے۔ یہ بڑا اہم نکتہ ہے جسے اچھی طرح سے سمجھ لینا نہایت ضروری ہے۔ انسانی زندگی کی ایک سطح وہ ہے جسے حیوانی سطح اینیمل لیول کہا جاتا ہے۔ یہ زندگی خالص مادی پیکر آب و گل کی زندگی ہے، جس کا مقصد دیگر حیوانات کی طرح تحفظ خیش پریزرویشن آف سیلف اور تولید نسل پروکریشن ہے۔ انسانی زندگی
یہ زندگی اس دنیا کی طبعی زندگی ہے اور موت کے ساتھ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اسے مادی تصور حیات میٹیریلسٹک کانسیپٹ آف لائف کہتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانی زندگی صرف طبعی حیوانی زندگی سے عبارت نہیں، اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے جسے انسانی ذات، پرسنالٹی یا انسانی نفس، سیلف یا انا یا ایگو کہتے ہیں۔ قرآن اسے روح خداوندی، الوہیاتی توانائی یا ڈیوائن انرجی کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ نفخ فیہ من روحہ، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9۔ اور نفس کہہ کر پکارتا ہے۔ انسانی جسم تو حیران بدلتا رہتا ہے، لیکن انسانی ذات خارجی تغیرات سے اثر پذیر نہیں ہوتی، اور اگر اس کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو انسان اپنی طبعی موت کے بعد بھی زندہ رہ سکتا اور حیات جاوید حاصل کر سکتا ہے۔ چونکہ اس موضوع پر میری متعدد تصانیف، مثلا ابلیس و آدم، انسان نے کیا سوچا، اسلام کیا ہے اور جہان فردہ وغیرہ میں تفصیلی بحث کی جا چکی ہے، اس لیے اس مقام پر صرف انہی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ انسان نے کیا سوچا کہ مطالعہ سے یہ حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ دور حاضر کے مغربی مفکر اور سائنسدان کس طرح رفتہ رفتہ انسانی ذات کے متعلق قرآن کے پیش کردہ تصور سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس امر کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انسانی زندگی کا موت کے ساتھ خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ قرآن نے انسانی ذات کو روح خداوندی کی اصطلاح سے تعبیر کر کے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ انسانی ذات، قرآن نے انسانی ذات کو روح خداوندی کی اصطلاح سے تعبیر کر کے ایک عظیم حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ نمبر 1، خدا کی بھی ایک ذات، پرسنالٹی ہے، اور انسان کی بھی ایک ذات، پرسنالٹی ہے۔ واضح رہے کہ انسان کی ذات خدا کی عطا کرتا ہے، ذات خداوندی کا جزو نہیں۔ ذات، پرسنالٹی ایک غیر منقسم وحدت، انڈیویزبل یونٹی، جو حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی، اور جب انسانی ذات خداوندی کا جزو یعنی حصہ نہیں تو ویدانت یا تصوف کا یہ عقیدہ کہ انسانی ذات آخر الامر ذات خداوندی میں مدغم ہو جائے گی اور اس طرح جزو اپنے کل سے مل جائے گا جس طرح قطرہ دریا سے مل جاتا ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ نمبر 2، ذات، پرسنالٹی جہاں بھی ہوگی اس کے بنیادی خصائص بیسک کریکٹرسٹکس ایک ہی ہوں گے۔ نمبر 3، خدا کی ذات چونکہ مکمل ترین اور بلند ترین ذات ہے، اس لیے اس کے خصائص و صفات بھی مکمل ترین اور بلند ترین ہیں۔ قرآن انہیں اسماء الحسنہ سے تعبیر کرتا ہے۔ یہ اس ذات کی مختلف شعون یا فیسٹس ہیں۔ نمبر 4، انسانی ذات ایک سمٹی ہوئی شکل میں اور ذات خداوندی کے مقابلہ میں محدود ہے، اس لیے اس کی صفات بھی خدا کی صفات کے مقابلہ میں محدود ہیں، لیکن بائی ہمہ اس میں محدود طور پر وہ تمام صفات موجود ہیں جنہیں خدا کے سلسلہ میں اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے، بجز ان صفات کے جو خدا کی لامحدودیت سے متعلق ہیں۔ اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی۔ نمبر 5، خدا کی ذات میں اس کی صفات مکمل ترین شکل میں جلوہ بار ہوتی ہیں۔ انسانی ذات میں یہ صفات بطور ممکنات زندگی، ریئلائزبل پاسبلٹیز یا مضمر، لیٹنٹ یا مستتر، پوٹنٹ یا خوابیدہ، ڈورمنٹ شکل میں ہوتی ہیں۔ ان کا مشہود، مینیفیسٹ یا بارز، ایکچولائز کرنا انسانی زندگی کا مقصود ہے۔ اسی کو انسانی ذات کی نشو و نما، ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ نمبر 6، ظاہر ہے کہ ایک نچلی سطح لوئر کی ذات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تکمیل کے لیے کسی بلند ہائر ذات کو بطور معیار، سٹینڈرڈ اپنے سامنے رکھے۔ اگر انسان کے سامنے اس قسم کا معیار نہ ہو
تو وہ کبھی یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ نہیں سکتا کہ اس کی ذات کی نشو و نما ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو کس حد تک، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی ذات کی نشو و نما ہو ہی نہ رہی ہو، اور وہ اس خود فریبی میں مبتلا ہو کہ اس کی نشو و نما تزکیہ نفس ہو رہی ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے صفات خداوندی کو بطور معیار اپنے سامنے رکھے۔ قرآن نے صفات خداوندی کو اس تفصیل و وضاحت اور حسن و خوبی کے ساتھ اسی لیے بیان کیا ہے کہ انسان کے لیے ان کے معیار اسٹینڈرڈ بننے میں کسی قسم کا شک و شبہ یا ابہام و التباس نہ رہے۔ جوں جوں انسانی ذات میں ان صفات کی نمود ہوتی جاتی ہے، وہ قرآن کے الفاظ میں خدا کے رنگ میں رنگا جاتا یا اس کا قرب حاصل کرتا جاتا ہے۔ نمبر 7، انسانی ذات میں ان صفات کی نمود کچھ ایسی شے نہیں جس کے متعلق کسی دوسرے کو کچھ علم ہی نہ ہو سکے اور پوچھنے والے سے یہ کہہ دیا جائے کہ ذوق این بادہ ندانی بخداتا نہ چشی۔ ان صفات کا اظہار انسان کی سیرت و کردار میں ہوتا ہے، جو مرئی اور محسوس شکل میں ہر ایک کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی کو انسان کا کریکٹر کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، قرآن کریم کی روح سے بلندی اخلاق کریکٹر ہی معراج انسانیت ہے، اس کے سوا روحانیت کا کوئی تصور نہیں۔ قرآن کریم میں تو روحانیت کا لفظ تک نہیں آیا۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ خلق عظیم کے حامل تھے، یعنی بلند ترین کریکٹر کے حامل۔ سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4۔ نمبر 8، خدا کی صفات کو اپنے سامنے بطور معیار رکھ لینا اور اپنی ذات میں ان کی نمود کو زندگی کا نصب العین قرار دے لینا ایمان باللہ، خدا پر ایمان کہلاتا ہے۔ نمبر 9، جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، انسانی ذات ہر انسان کو خدا کی طرف سے ملتی ہے، لیکن ملتی ہے غیر نشو و نما یافتہ شکل میں۔ انسان کا جو عمل قرآنی پروگرام کے مطابق ہوگا، اس سے انسانی ذات کا استحکام ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا اس سے اس میں ضعف و عزم حلال واقع ہوگا۔ اسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ ان اعمال کا نتیجہ اس دنیا میں بھی سامنے آ جاتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی۔ لہٰذا انسانی ذات پر ایمان کے معنی خدا پر ایمان، اس کے قانون مکافات عمل پر ایمان اور حیات آخرت پر ایمان کے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا اور انسان کا بنیادی تعلق کیا ہے، اور اس سے صفات خداوندی کا اپنی حقیقی اور بلا آمیزش شکل میں سامنے ہونا کس قدر ضروری۔ خدا پر ایمان کا لازمی نتیجہ انسان کا اپنی ذات کے وجود پر ایمان ہے، جو اسے حیوانی سطح کی زندگی سے بہت بلند لے جاتا ہے۔ مغرب کے مادی میکانیکی تصور حیات اور قرآنی تصور زندگی کا یہ بنیادی فرق ہے، اور اسی فرق سے دونوں کے راستے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہو جاتے ہیں۔ راستے بھی مختلف اور منزلیں بھی مختلف۔ اسے پھر سن لیجئے کہ جس شخص کا اپنی ذات پر ایمان نہیں، اس کا خدا پر ایمان کچھ معنی نہیں رکھتا۔ ذات کی بنیادی خصوصیتیں۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ یوں تو ذات، پرسنالٹی کی ہر خصوصیت اپنی جگہ اہم ہوتی ہے، لیکن ان میں سے دو خصوصیات ایسی ہیں جنہیں بنیادی کہا جا سکتا ہے، یعنی حریت، فریڈم، اور استغنا، انڈیپینڈنس۔ استغنا کے معنی ہیں اپنی ذات میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہونا، بغیر کسی خارجی سہارے کے از خود قائم رہنا۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں صمدیت کہتے ہیں، اور حریت سے مراد ہے صاحب اختیار و ارادہ ہونا۔ خدا جو ذات مطلق اور مکمل ہے، وہ انتہائی شکل میں غنی حمید۔ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 267۔ فعال لما یرید، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 107 ہے، یعنی اس میں صمدیت اور حریت کی صفات اپنی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں۔ صمدیت کے متعلق تو ہم کسی دوسرے مقامات پر گفتگو کریں گے۔ جہاں تک حریت کا تعلق ہے، خدا مطلق قوتوں اور لامحدود اختیارات کا مالک ہے۔
لیکن اس کے باوجود اس نے خود ہی اپنے اختیارات اور اقتدارات پر کچھ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، یعنی سیلف امپوزڈ لمیٹیشنز، پابندیاں۔ مثلا قرآن میں ہے کتبہ علی نفسہ الرحمہ، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 12۔ اللہ نے اپنے اوپر اشیاء کائنات کی ربوبیت یعنی انہیں سامان نشو و نما بہم پہنچانا فرض کر رکھا ہے۔ دیکھیے یہ ایک پابندی ہے، لیکن اس قسم کی پابندیوں سے اس ذات کی حریت پر کسی قسم کا حرف نہیں آتا، اس سے وہ کسی غیر کی محکوم نہیں ہو جاتی۔ محکومی خارج سے عائد شدہ احکام کی پابندیوں کو کہتے ہیں، خود عائد کردہ قیود کی پابندی محکومی نہیں کہلاتی۔ اگر آپ کسی کے حکم سے کسی جگہ خاص وقت پر پہنچتے ہیں تو یہ محکومی ہے، لیکن اگر آپ اپنی مرضی سے وقت کی پابندی کرتے ہیں تو اسے محکومی نہیں کہا جائے گا، یہ اصول پرستی ہوگی۔ خدا کا اپنے مطلق اختیارات پر خود ہی پابندیاں عائد کر لینا ایک عظیم حقیقت کا مظہر ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خدا اپنے اختیارات اور قوتوں کو ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر کی طرح استعمال نہیں کرتا، بلکہ قاعدے اور قانون کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ اور قاعدے اور قانون سے مطلب یہ ہے کہ کائنات میں جس قسم کے حالات کا تقاضا ہو وہاں اسی قسم کی صفت خداوندی کا ظہور ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسے یوں سمجھیے کہ جس قسم کے خارج میں حالات ہوں اسی کے مطابق خدا کی طرف سے رد عمل ری ایکشن ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جب خدا کے لیے رد عمل کی اصطلاح استعمال کی جائے تو اس سے وہ مفہوم قطعاً مقصود نہیں ہوتا جو مفہوم انسانی رد عمل کا ہوتا ہے۔ انسانی رد عمل کی بنیاد بیشتر صورتوں میں جذبات پر ہوتی ہے، اور خدا کی ذات جذبات سے منزہ ہے۔ سنت اللہ کا مفہوم، یہ حقیقت کہ خاص حالات میں خدا کی ایک خاص صفت کا ظہور ہوتا ہے، قانون خداوندی کہلاتی ہے۔ اور چونکہ خدا کی صفات غیر متبدل ہیں اس لیے قوانین خداوندی کی غیر متبدل ہوتے ہیں، اس لیے قوانین خداوندی بھی غیر متبدل ہوتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 64۔ قانون خداوندی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 43۔ تم قانون خداوندی میں تبدل و تحول ہرگز نہیں دیکھو گے۔ اسی عظیم حقیقت کا اعلان ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ نظام کائنات فطرت کی اندھی قوتوں کی روح سے نہیں چل رہا، بلکہ غیر متبدل اور متعین قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ قرآن نے مطالعہ فطرت اور مشاہدہ کائنات پر بڑا زور دیا ہے۔ اسے وہ بلقاء ربکم، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، خدا کے آمنے سامنے ہونے کا ذریعہ بتاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ مطالعہ فطرت سے وہ قوانین خداوندی بے نقاب ہو کر انسان کے سامنے آ جاتے ہیں جن کا تعلق نظم و نسق کائنات سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم مطالعہ فطرت اور مشاہدہ کائنات کو خدا پر ایمان لانے کا ایک ذریعہ قرار دیتا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی میری کتاب اسلام کیا ہے میں اسلام کیا ہے کے باب انسان اور خارجی کائنات میں ملے گی۔ خارجی کائنات میں خدا کے قوانین از خود جاری و ساری ہیں اور ہر شے ان کی پابندی پر مجبور۔ ان میں سے کسی شے کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ ان قوانین سے کسی قسم کی سرتابی کر سکے، وہ سب ان کے سامنے سربسجود ہیں۔ للہ یسجد من فی السماوات والارض، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 15۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ سب قوانین خدا کے سامنے جھکا ہوا ہے، لیکن انسان کو چونکہ ذات پرسنالٹی عطا ہوئی ہے اور ذات کی بنیادی خصوصیت حریت فریڈم ہے، اس لیے انسان کو ان قوانین کی پابندی پر مجبور نہیں پیدا کیا گیا۔ انسان اور پابندی قوانین، اسے اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو ان کی پابندی کرے اور چاہے ان سے سرتابی اختیار کر لے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29۔ جس کا جی چاہے انہیں تسلیم کرے، جس کا جی چاہے ان سے انکار کر دے۔ اگر وہ ان قوانین کی پابندی کرے گا تو اس کی ذات کی نشو و نما ہو جائے گی، نہ کرے گا تو اس کی ذات دبی ہوئی undeveloped,
رہ جائے گی۔ اور یہ واقعہ ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، سورہ نمبر 91 آیت نمبر 9-10۔ جس کی ذات کی نشو و نما ہو گئی وہ کامیاب و کامران ہو گیا، اور جس کی ذات دبی ہوئی رہ گئی وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اس سے ہمارے سامنے 2-3 اہم باتیں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، قوانین خداوندی کی پابندی خارج سے عائد کردہ احکام کی کرہن مجبوراً پابندی نہیں ہوتی، بلکہ انسانی ذات کی از خود عائد کردہ قیود کی پابندی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے اسے اطاعت سے تعبیر کیا ہے، جس کے معنی ہے کسی کام کو بطیب خاطر دل کی پوری رضامندی سے کرنا۔ جو کام مجبوراً کیا جائے اس سے انسانی ذات کی نشو و نما ہونا تو کجا، وہ دب کر اور کچل کر رہ جاتی ہے۔ بطیب خاطر قوانین خداوندی کی اطاعت سے انسانی ذات کے اختیار و ارادہ کی صلاحیت میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 286۔ می شود از جبر پیدا اختیار اس کو کہتے ہیں۔ نمبر 2، یہ قوانین خداوندی چونکہ صفات خداوندی کے مظاہر ہوتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت خود انسانی ذات کے معیار اعلیٰ کا اتباع ہوتی ہے، یعنی اس کے رنگ میں رنگے جانے اور اس کے قالب میں ڈھل جانے کی آرزو اور کوشش۔ بالفاظ دیگر ان سے انسانی ذات کے تقاضوں کی تسکین ہوتی ہے۔ مثلا جیسے طبعی دنیا میں جب کسی کو پیاس لگے اور کوئی اس سے کہے کہ پانی پی لو، تو یہ اس کے حکم کی تعمیل نہیں ہوگی، بلکہ اپنے جسم کے طبعی تقاضے کی تسکین ہوگی۔ نمبر 3، ان قوانین کی اطاعت سے ایک طرف انسانی ذات کا اثبات افرمیشن ہوتا ہے، اور وہ اعلیٰ وجہ البصیرت دیکھ لیتا ہے کہ اس کا مقام تمام خارجی کائنات سے بلند ہے۔ دوسری طرف اس سے اپنی ذات کے مقابلہ میں ذات خداوندی کی علویت اور بلندی ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، جس سے یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے کہ وہ جہاں ساری کائنات سے ارفع و اعلیٰ ہے، وہاں اپنے معیار کبریٰ ذات خداوندی کے مقابلہ میں بہت نیچے ہے۔ صلاۃ میں قیام اور سجدہ انہی دونوں احساسات کے مظہر ہیں۔ قیام میں تمام کائنات کے مقابلہ میں انسانی ذات کا اثبات اور ارتفاع مقصود ہوتا ہے، اور رکوع و سجود میں انسانی ذات کا ذات خداوندی کے مقابلہ میں خضوع و تعبد۔ نمبر 4، اس سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات کی کوئی شے انسان کی ہم سنگ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کائنات میں صاحب ذات پرسنالٹی کا مالک صرف انسان ہے۔ مغرب کا مادہ پرست میٹیریلسٹ چونکہ اپنے آپ کو دیگر اشیاء کائنات کی طرح مادہ کی پیداوار یا از قبیل مادہ سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس جہان رنگ و بو میں جذب ہو سکتا ہے، لیکن قرآنی تصور حیات پر یقین رکھنے والا اس محسوس کائنات میں اپنے آپ کو منفرد پاتا ہے۔ اس کا رفیق کوئی دوسرا صاحب ذات ہو سکتا ہے، یعنی برابر کی سطح پر ایک انسان کا رفیق دوسرا انسان ہو سکتا ہے، اور بلند درجہ پر انسان کا رفیق خود خدا ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو الرفیق الاعلیٰ کہا ہے، خدا کا رفیق۔ خدا سے رفاقت کا تعلق ہمیں حقیقت کے ایک اور اہم گوشے کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خارجی کائنات میں قوانین خداوندی کے نتائج محسوس شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، بعض جلدی سے، بعض بہت دیر میں۔ مثلا کسی درخت کے بیچ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق اس کی نشو و نما کی جائے تو وہ ایک دن تناور درخت بن کر سامنے آ جائے گا۔ یہ نتیجہ ہماری زندگی میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے، لیکن فطرت کی بعض اسکیمیں ایسی بھی ہیں جن کے نتائج ہزارہ سال کے بعد جا کر مرتب ہوتے ہیں۔ مثلا زندگی کے اولین جرثومہ کا مختلف ارتقائی مراحل طے کرنے کے بعد انسانی پیکر تک پہنچنا، یہ کہیں کروڑوں برس کے بعد جا کر ہوا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر فطرت کے ساتھ انسان کا ہاتھ شامل ہو جائے تو نہ صرف اس مدت میں بہت تخفیف ہو جاتی ہے جس میں کسی عمل نے تنہا فطرت کے قاعدے کے مطابق نتیجہ خیز ہونا تھا، بلکہ اس کے حسن و رعنائی اور افادیت و رفاہیت میں بھی بیش بہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہی پودا جو عام حالات میں 6 ماہ کے بعد پھول کھلاتا تھا، اور وہ بھی صرف ایک رنگ کا،
یورپ کی تجربہ گاہوں میں 24 گھنٹے میں 4 مختلف رنگوں کے پھول سامنے لے آتا ہے۔ یعنی جب انسان قوانین خداوندی کا رفیق بن جاتا ہے تو خدا کے تخلیقی پروگرام میں تیزی آ جاتی اور نتائج میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ قوانین خداوندی کے نتیجہ خیز ہونے کی جو شکل خارجی کائنات میں ہے، وہی صورت انسانی دنیا میں بھی ہے۔ مثلاً قرآن میں ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 18۔ کائنات میں یہ اصول کار فرما ہے کہ یہاں حق و باطل میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ اس کشمکش میں حق باطل کا سر توڑ دیتا ہے اور اس طرح باطل آخر الامر نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ یعنی تعمیری قوتیں آخر الامر تخریبی قوتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور اس طرح کائنات اپنی ارتقائی منزلیں طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے، خدا کا ایک ایک دن ہمارے حساب و شمار سے 1000 اور 50 ہزار سال کے برابر ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ انسانوں کی رفاقت شامل ہو جائے تو حق کا یہی غلبہ چند دنوں میں سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن یہ رفاقت انہی انسانوں کی طرف سے عمل میں آ سکتی ہے جو قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین محکم رکھتے ہوں اور ان کے مطابق اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے مصروف سعی و عمل ہوں۔ ایمان اور عمل صالح اس کو کہتے ہیں۔ ایسے انسانوں کے گروہ کو جماعت مومنین یا حزب اللہ کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اس جماعت کی سعی و عمل سے ایسا معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں قوانین خداوندی کم از کم وقت میں اثر انگیز اور نتیجہ خیز ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس طرح افراد معاشرہ کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے۔ قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما فرد اور معاشرہ قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ انسانی ذات کی نشو و نما انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی، یہ صرف جماعت کے اندر قرآنی معاشرہ میں ہو سکتی ہے۔ وہ فرد کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 30۔ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو تو خدا کے بندوں کی جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ صادقین کی معیت کونوا مع الصادقین، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 119۔ اس کی بنیادی شرط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے خانقاہیت کی خلوت گاہوں اور زاویہ نشینی کے تجرد قدوں کو ذہن انسانی کی اختراع بتایا ہے، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 27، جو خدا کے تجویز فرمودہ دین کے خلاف ہے۔ خدا کا دین معاشرہ کے اندر قائم ہوتا ہے۔ دین انسانوں کے باہمی معاملات کے لیے اصول و ضوابط عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی جنگل میں چلا جائے جہاں کوئی دوسرا انسان نہ ہو تو اسے نہ دین کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ایمان کی حاجت، نہ اس کی ذات کی نشو و نما ہو سکتی ہے، نہ انسانی زندگی کے ارتقاء کی کوئی شکل۔ وہ در حقیقت انسانی سطح پر زندگی بسر ہی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا دین اجتماعیت کا مقتضی ہے اور فرد کی ذات کی نشو و نما معاشرہ کے اندر ہی ممکن ہے۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ جب دنیا میں کوئی دو انسان اپنی زندگی کا نصب العین ایک ہی مقرر کر لے، یعنی ان کے سامنے مقصود و منتہا ایک ہو اور جس قالب میں وہ اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہیں وہ بھی ایک ہو، تو ان میں قلب و نگاہ کی ہم آہنگی کا پیدا ہو جانا ضروری ہے۔ اسی کا نام وحدت فکر و نظر یا ایمان کا اشتراک ہے۔ قومیت کی تشکیل، یہی وحدت فکر و نظر ہے جسے قرآن انسانوں میں وجہ جامعیت قرار دیتا ہے۔ یعنی دنیا کے دو انسان وہ کہیں بستے ہوں، ان کا رنگ، زبان، نسل، وطن کوئی ہو، اگر وہ صفات خداوندی کو اپنے سامنے بطور خارجی معیار رکھ لیں اور اس کے مطابق اپنی ذات کی نشو و نما کے لیے کوشاں ہوں، تو وہ دونوں انسان رنگ، نسل، زبان، وطن کے بعد اور تفاوت کے باوجود ایک جماعت کے رکن اور ایک قوم کے افراد ہوں گے۔ قرآن نے قومیت کی تشکیل کے لیے یہی معیار بتایا ہے۔ اس طرح انسانوں میں جو وحدت پیدا ہوتی ہے
وہ خون، رنگ، زبان اور وطن کے رشتوں سے کہیں زیادہ محکم اور پائیدار ہوتی ہے۔ اگر یہی وحدت پھیلتی جائے اور دنیا کے زیادہ سے زیادہ انسان اس طرح ایک دوسرے سے ہم آہنگ اور یکرنگ ہوتے جائیں تو اس سے تمام نوع انسانی ایک عالمگیر برادری بن جائے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی توحید یعنی اس کی ذات کو بطور معیار اپنے سامنے رکھنے کا لازمی نتیجہ وحدت انسانیت ہے۔ وحدت انسانیت۔ اس سے ظاہر ہے کہ خدا کی توحید یعنی اس کی ذات کو بطور معیار اپنے سامنے رکھنے کا لازمی نتیجہ وحدت انسانیت ہے۔ اس کے سوا وحدت انسانیت کی کوئی اور بنیاد نہیں۔ قرآن کا مقصود و منتہا یہ ہے کہ رفتہ رفتہ تمام انسان خدا کی توحید کو اپنی زندگی کا عملی شعار بنا کر ایک عالمگیر برادری بن جائیں اور اس طرح وہ تمام اختلافات مٹ جائیں جن کی وجہ سے آج دنیا درندوں کا بھٹ بن رہی ہے۔ خدا پر ایمان۔ تصریحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ قرآن کی روح سے خدا کا تصور کیا ہے اور خدا پر ایمان سے مفہوم کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن تمام دنیا کے انسانوں سے اس کا مطالبہ کیوں کرتا ہے کہ وہ اس خدا پر ایمان لائیں جس کا تصور قرآن نے پیش کیا ہے۔ دنیا میں چند دہریوں Atheist کو چھوڑ کر ہر شخص، ہر قبیلہ، ہر قوم کسی نہ کسی رنگ میں خدا کا قائل ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اس طرح خدا کو ماننا در حقیقت خدا کو ماننا نہیں، یہ اس خدا کا ماننا ہے جس کا تصور تمہارے یا تمہارے جیسے دوسرے انسانوں کا تراشیدہ ہے۔ جیسے مثلا ایک شخص کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ سونا ایک اچھی دھات ہے، اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، مرطوب ہوا میں اس پر زنگ لگ جاتا ہے، سخت چیز سے ٹکرانے سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ چونکہ دنیا میں سب سے ہلکی دھات ہے اس لیے عام طور پر ہوائی جہازوں کی ساخت میں کام آتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ان صفات کی حامل دھات کو سونا کہہ کر اس کے وجود کا قائل ہوتا ہے وہ در حقیقت حقیقی سونے کے وجود سے انکار کرتا ہے۔ سونے کے وجود کا قائل اس شخص کو مانا جائے گا جو اس کی صحیح اور حقیقی صفات کا قائل ہو۔ لہٰذا جو شخص خدا کا تو قائل ہو لیکن اس کی صفات کا صحیح تصور اس کے سامنے نہ ہو، اس کا خدا کو ماننا حقیقی خدا سے انکار کے مرادف ہوگا۔ لہٰذا خدا پر ایمان اس شخص کا تسلیم کیا جائے گا جو اس خدا کا قائل ہو جس کی صفات قرآن کریم نے بیان کی ہے اور جو صفات قرآن کے سوا اور کہیں مذکور نہیں۔ قرآنی ایمان کی خصوصیات۔ نہ صرف یہ کہ خدا کا جو تصور قرآن پیش کرتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا، بلکہ خدا اور انسان کا جو تعلق قرآن بتاتا ہے اس کا تصور بھی کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نمبر 1، تمام کائنات پر خدا کا اقتدار و اختیار ہے، لیکن وہ اپنے اقتدار و اختیار کو اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق استعمال کرتا ہے اور ان قوانین میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بالفاظ دیگر یہ تمام سلسلہ کائنات لگے بدھے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے جو محکم اور اٹل ہیں۔ یہی قوانین خود انسانوں کی دنیا میں بھی کار فرما ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا ہر عمل ایک متعین نتیجہ پیدا کرتا ہے اور اس میں کبھی استثناء نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو اس کا اختیار ہے کہ وہ جو عمل چاہے کرے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ عمل تو ایک قسم کا کرے اور اس کا نتیجہ دوسری قسم کا پیدا کرے۔ جس قسم کا عمل ہوگا اسی قسم کا نتیجہ مرتب ہوگا۔ یہ نتائج خدا کے متعین کردہ قوانین کے مطابق مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، بجز ان صفات کے جن کا تعلق خالصتاً خدا کی لامتناہیت اور لامحدودیت سے ہے، مثلا یہ کہ اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ ہی وہ عدم سے وجود میں آیا ہے۔ انسانی ذات کی بنیادی صفات وہی ہیں جو صفات ذات خداوندی کی ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ انسانی ذات کی یہ صفات محدود اور چمٹی ہوئی شکل میں ہوتی ہیں، نیز قابل نشو و نما۔ undeveloped, ان کی نشو و نما اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ انسان صفات خداوندی کو اپنے سامنے بطور معیار رکھے۔ یہ انسان اور خدا کا بنیادی تعلق ہے۔ جس چیز کو قوانین خداوندی کی اطاعت کہتے ہیں وہ معاذ اللہ کسی مستبد
مطلق العنان ڈکٹیٹر کے احکام کی فرما پذیری نہیں ہوتی، بلکہ ان ہدایات ڈائریکشنز کا اتباع ہوتا ہے جن سے انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ان ہدایات کے اتباع سے اس ذات کے تقاضوں کی تسکین ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ہم خدا کی صفات اسماء الحسنہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سمٹی ہوئی اور محدود شکل میں گویا خود ہماری ذات کی صفات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ہے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 10 اور دیگر مقامات۔ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ ذکر کے معنی عظمت و شرف بھی ہے اور تذکرہ بھی۔ اقبال کے الفاظ میں محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا۔ نمبر 3، جوں جوں انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی جاتی ہے وہ خدا کے تخلیقی پروگرام میں شریک ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح خدا اور بندے کا تعلق رفاقت کا ہو جاتا ہے جس میں خدا بہرحال رفیق اعلیٰ ہوتا ہے۔ خدا اور انسان کا یہ تعلق قرآن کے علاوہ کہیں اور نہیں ملے گا۔ مشرق کے اہل مذاہب کے ہاں خدا کے ساتھ انسان کا تعلق اتنا ہی ہے کہ انسان خدا کی پرستش کرتا ہے، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے جسے انسان کو توأن و کرہن ماننا ہے۔ اگر کوئی اس کا حکم نہ مانے تو خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اسے راضی کرنے کے لیے اس کے حضور نظر نیاز گزارنا یا اس کے کسی مقرب کی وساطت سے اس تک سفارش پہنچانا ضروری ہے۔ جب وہ اس طرح خوش ہو جاتا ہے تو انسان کی مرادیں براتی ہیں، وہ ناراض رہتا ہے تو انسان مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ اس کے برعکس مغرب کے ارباب فکر و نظر کے نزدیک خدا کا تعلق صرف خارجی کائنات سے ہے جس میں اس کے قوانین فطرت کی شکل میں کار فرما ہیں۔ انسان کا کام یہ ہے کہ ان قوانین کا مطالعہ کرے اور ان کے مطابق فطرت کی قوتوں کو مسخر کر کے اپنے کام میں لائے۔ باقی رہی انسانی دنیا، سو اس میں انسانوں کو اپنے معاملات اپنی عقل و فہم کی روح سے طے کرنے ہوں گے۔ ان کے لیے کوئی غیر متبدل اصول اور قوانین نہیں۔ خدا کے ساتھ تعلق کا ایک تصور ان لوگوں کا ہے جو روحانیت کے قائل ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا خدا کے ساتھ براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ وہ خدا سے باتیں کرتے ہیں، اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں، لوگوں کی دعائیں اس سے منظور کراتے ہیں، وہ انہیں غیب کی باتیں بتاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کے تعلقات کا تصور بھی قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ خدا نے انسانوں کو جو کچھ بنانا تھا اپنی کتاب قرآن کریم میں آخری مرتبہ مکمل طور پر بتا دیا۔ اب انسانوں کے خدا کے ساتھ تعلق کا ذریعہ صرف اس کی کتاب کی اطاعت ہے۔ اس سے آپ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہوگی کہ دنیا کے خدا پرستوں کے متعلق بھی قرآن کا یہ ارشاد کیوں ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137۔ اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح اے جماعت مومنین تم ایمان لائے ہو، تب سمجھیے کہ انہیں زندگی کا صحیح راستہ مل گیا۔ اگر یہ اس طرح ایمان نہ لائیں اور اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا کو مانتے رہیں تو خدا کے رجسٹر میں ان کا شمار اللہ کے ماننے والوں میں نہیں ہوگا، یعنی قرآن کی روح سے اسے ایمان باللہ نہیں کہا جائے گا۔ ضمناً اسے بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کو ماننے کا عملی تصور اس کے احکام و قوانین کی اطاعت ہے۔ جو شخص زبان سے خدا کو مانتا ہے لیکن اطاعت غیر اللہ کے احکام کی کرتا ہے، قرآن کریم اس کا شمار خدا کے ماننے والوں میں نہیں کرتا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 44۔ جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اسماء الحسنہ، قرآن نے صفات خداوندی کا عمومی ذکر ہی نہیں کیا بلکہ انہیں اسماء الحسنہ کہہ کر ایک اور حقیقت کی طرف بھی توجہ منعطف کرائی ہے۔ حسنہ حسن سے ہے اور حسن صحیح تناسب proportion, کا نام ہے۔ اگر کسی شے کا ذرا سا تناسب بھی بگڑ جائے تو اس کا حسن باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے تو مورخین نے کہا ہے کہ اگر کلوپترا کی ناک ذرا چپٹی ہوتی تو تاریخ کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ اسماء الحسنہ کے معنی یہ ہیں
کہ خدا کی یہ صفات جہاں مکمل ترین اور اعلیٰ ترین ہیں وہاں ان میں انتہائی تناسب بھی پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صفات و خصائص سے صحیح اور تعمیری نتائج اسی صورت میں مرتب ہو سکتے ہیں جب ان صفات و خصائص میں صحیح تناسب و توازن ہو۔ کوئی نسخہ کارگر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ادویات کے اوزان میں صحیح تناسب نہ ہو۔ اس تصور کو ذرا آگے بڑھائیے تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ مثلاً پانی حیات بخش ہے، لیکن صرف اسی صورت میں جب جسم انسانی میں اس کا تناسب صحیح ہو۔ اگر اس تناسب میں ذرا سی بھی کمی بیشی واقع ہو جائے تو انسان کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ صرف صحت ہی نہیں بگڑتی بلکہ اگر اس کی افراد حد سے بڑھ جائے جیسے ڈوبنے میں ہوتا ہے تو اس سے فوری موت واقع ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سنکھیا سم قاتل ہے، لیکن اسے اگر صحیح مقدار میں دیا جائے تو ممد حیات اور قوت افروز ہو جاتا ہے۔ عالم طبعی سے ہٹ کر اخلاقیات کی طرف آئیے تو اس میں بھی یہی حقیقت کار فرما نظر آتی ہے۔ مثلاً شرافت ایک عمدہ جوہر ہے، لیکن یہ ذرا اپنی حد سے بڑھ جائے تو بے غیرتی بن جاتی ہے۔ عفو درگزری اپنی حد کے اندر عمدہ خصلت ہے، لیکن ذرا تفریط میں پہنچے تو بزدلی سے تعبیر ہو جاتی ہے۔ دولت خرچ کرنا زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ ذرا افراد کی طرف چلی جائے تو اسراف ہو جاتا ہے، اور تفریط کی طرف نکل جائے تو بخل بن جاتا ہے۔ لہٰذا صفات و خصائص اسی صورت میں خوشگوار نتائج مرتب کرتے ہیں جب ان کا تناسب صحیح ہو۔ باللفاظ دیگر صحیح نتائج مرتب کرنے کے لیے اسماء کا حسنہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ جس طرح ذات خداوندی میں اسماء حسنہ ہیں، اسی طرح جب انسانی ذات میں نشو و نما ہو تو اس کی صفات کے لیے بھی حسنہ ہونا نہایت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کی ساری تعلیم اسی محور کے گرد گردش کرتی ہے۔ اس میں وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ کس موقع پر کس صفت کا ظہور ہونا چاہیے اور یہ ظہور کس حد تک ہونا چاہیے۔ خدا زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ هو الذی یحیی و یمیت، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 80۔ شدید العذاب، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 165۔ سخت سزا دینے والا بھی ہے، اور التواب الرحیم 2/160، رحمتوں کے ساتھ لوٹ آنے والا بھی۔ بظاہر متضاد صفات، سطحی نگاہوں کو ان صفات میں تضاد نظر آتا ہے، لیکن جو دیدہ ور سطح سے نیچے اتر کر حقیقت کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے وہ علا وجہ البصیرت پورے حتم و یقین سے کہہ سکتا ہے کہ ایسا سمجھنے اور کہنے میں کوئی تضاد نہیں کہ پانی زندگی بخش بھی ہے اور قاطع حیات بھی۔ یہ نگاہوں کی سطح بینی تھی جس کی وجہ سے عیسائیت نے یہ کہہ دیا کہ گاڈ از مرسی اور نجات صرف اس کے فضل گریس سے ہوتی ہے، اعمال سے نہیں۔ اور دوسری طرف ہندو مت کے کرم یوگ کے فلسفہ نے یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ غلط کام چھوٹا ہو یا بڑا اس کی ہلاکت آفرینی سے کسی صورت میں مفر نہیں۔ تناسخ یا جونا چکر کا نظریہ اسی مفروضہ پر قائم ہے۔ قرآن نے ان دونوں نظریات کے برعکس یہ بتایا کہ مثلاً نمبر 1، سنکھیا اگر مناسب مقدار میں استعمال کیا جائے تو مفید ہوتا ہے۔ نمبر 2، اگر وہ تناسب سے تھوڑا آگے بڑھ جائے تو اس کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اور اگر وہ ایک حد سے بہت زیادہ آگے بڑھ جائے تو مہلک ہو جاتا ہے۔ شک نمبر 3 وہ مقام ہے جہاں قانون مکافات کو شدید العذاب کہا جائے گا، یعنی ہلاکت آفرین نتائج کا حامل۔ لیکن شک نمبر 2 کے متعلق ظاہر ہے کہ مناسب تدابیر سے سنکھیا کے مضر اثرات کا ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ اسے توابیت کہتے ہیں۔ اس حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 114۔ اعمال حسنہ اعمال سیئہ کے مضر اثرات کو دور کر دیتے ہیں، اسی کو عفو کہتے ہیں۔ ان امور کا صحیح مقام تو آگے چل کر آئے گا جہاں خدا کی گونا گون صفات کا تفصیلی ذکر کیا جائے گا۔ اس مقام پر ہم نے اجمالی طور پر اس کا ذکر اس لیے ضروری سمجھا کہ یہ حقیقت سامنے آ جائے کہ ذات خداوندی کی بظاہر متضاد صفات کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اسماء کے
ہوشنا ہونے کی اہمیت کیا ہے، اور جب یہ صفات صحیح تناسب کے ساتھ ایک فرد کی ذات میں منعکس ہوں گی تو اسے متوازن شخصیت، بیلنس پرسنالٹی کا حامل قرار دیا جائے گا۔ اور متوازن شخصیت جس قدر صحیح اطمینان اور حقیقی سکون و مسرت کا پیکر ہوتی ہے، اس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور جو معاشرہ اس قسم کے افراد پر مشتمل ہو جن کی شخصیت متوازن ہو، وہ خود جس قدر متوازن ہوگا، ظاہر ہے، اور ایسے معاشرہ کے وجود سے انسانیت جس قدر امن و سکون میں رہے گی، اس کے متعلق بھی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ صفات خداوندی کے ضمن میں یہ چیزیں بھی قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ صفات خداوندی کے ضمن میں یہ چیزیں بھی قرآن کے علاوہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس سے آگے چل کر یہ حقیقت بھی سامنے آ جائے گی کہ ان تفصیلات سے اخلاقی اقدار، ایتھیکل ویلیوز کا تعین کس حسن و خوبی سے ہو جاتا ہے، اور خیر و شر کی وہ کشمکش کس آسانی سے رفع ہو جاتی ہے جس نے دنیائے فکر کو شروع سے آج تک طلسم پیش و تاب بنائے رکھا ہے۔ اس نکتہ کے متعلق مزید بحث ذرا آگے چل کر آئے گی۔ خدا کی لامحدود صفات۔ اس مقام پر اتنی وضاحت اور ضروری ہے کہ خدا کی بعض صفات ایسی ہیں جن کا صحیح تعین ذات خداوندی کی گناہ و حقیقت کی طرح ہماری سرحد ادراک سے ماورا ہے۔ مثلا قرآن میں ہے هو الاول والآخر، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 3۔ وہ اول اور آخر ہے۔ ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ کسی ایسے زمان، ٹائم کا تصور جس کی ابتدا کہیں سے نہ ہو، ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی ایسے زمان کا تصور جس کی حد کوئی نہ ہو ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے۔ جب ہم خدا کے متعلق کہتے ہیں هو الاول، تو ہم اس کی لا متناہیت کا صحیح تصور کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا ہمارا ذہن اس کا آغاز کسی نہ کسی نقطہ سے ضرور کرے گا۔ اسی طرح جب ہم اس کے متعلق کہتے ہیں هو الآخر، تو ہمارا ذہن اس کا بھی تصور نہیں کر سکتا، وہ کسی نہ کسی نقطہ پر جا کر ضرور رک جائے گا، لہٰذا ہم خدا کے اول اور آخر ہونے کا حقیقی اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ قرآن اس سے زیادہ کا ہم سے مطالبہ بھی نہیں کرتا۔ مستقل اقدار۔ اس قسم کے محدود چند صفات کو چھوڑ کر خدا کی باقی صفات ایسی ہیں جنہیں دور حاضر کی اصطلاح میں اخلاقی صفات، ایتھیکل ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، مثلا ربوبیت، رضاکیت، رحمانیت وغیرہ۔ یہی وہ صفات ہیں جنہیں مستقل اقدار، پرماننٹ ویلیوز کہا جاتا ہے۔ قرآنی نظام زندگی میں ان اقدار کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بلکہ یوں کہیے کہ اس نظام الدین کی ساری عمارت انہی بنیادوں پر استوار ہے۔ یہاں سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ انسان کے لیے مستقل اقدار کی ضرورت کیا ہے؟ اسے اپنے معاملات عقل و فکر کی روح سے طے کر لینے چاہیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان کو عقل و فکر کی صلاحیت عطا کی گئی ہے، اور یہ وہ خصوصیت ہے جس سے یہ دیگر حیوانات سے متمیز ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن عقل و فکر اور علم و بصیرت پر بڑا زور دیتا ہے۔ جو لوگ عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، وہ اس کے نزدیک شررت طواب، سورہ 8 آیت نمبر 22، اور اہل جہنم، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 189 ہیں۔ علم و عقل کی روح سے انسان اشیاء کائنات کا مطالعہ کر کے فطرت کی مخفی قوتوں کو مسخر کرتا اور اس طرح مسجود ملائک بنتا ہے۔ عقول کی جنگ۔ لیکن جہاں خارجی کائنات میں انسانی عقل اس قدر نفع رساں نتائج کی حامل بنتی ہے، جب یہی عقل خود انسانی دنیا میں آتی ہے تو یہاں یہ عجیب گل کھلاتی ہے، یا یوں کہیے کہ جب تک معاملہ قواعد فطرت کی تسخیر تک رہتا ہے، انسانی عقل بلا تصادم و تزاحم کام کیے جاتی ہے، لیکن جو ہی ان قوتوں کے استعمال کا سوال آتا ہے، یہی عقل انسانوں کی باہمی کشمکش اور فساد کا موجب بن جاتی ہے۔ مثلا ایٹمی قوت کی ریسرچ میں دنیا بھر کے سائنسدان اپنی لیبارٹریز میں نہایت امن و سکون سے مصروف عمل رہتے ہیں، لیکن جب ایٹم بم تیار ہو جاتا ہے تو اس کے استعمال پر اقوام عالم میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہی جھگڑے آخر الامر جنگ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، جس میں فطرت کی یہی قوتیں جنہیں وجہ تعمیر انسانیت ہونا تھا، باعث تخریب آدمیت بن جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے
اس لیے کہ ہر فرد، ہر گروہ، ہر قوم کی عقل کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے آپ، اپنے گروہ، اپنی قوم کے مفاد کا تحفظ کرے۔ اسے کسی اور فرد، گروہ یا قوم کے مفاد کے تحفظ سے سروکار نہیں ہوتا، یعنی عقل انسانی سود خویش ہی جانتی ہے، بہبود غیر سے اسے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جب مختلف افراد یا اقوام کے مفاد میں تصادم، کلیش آف انٹرسٹ شروع ہوتا ہے تو ان کی عقول میں جنگ، بیٹل آف ویٹس شروع ہو جاتی ہے۔ اسے باللفاظ دیگر یوں سمجھیے کہ حلب منفعت اور دفع مضرت کے جذبات انسان کی حیوانی جبلت، اینیمل انسٹنکٹ کے اندر داخل ہیں۔ عقل کا کام یہ ہے کہ وہ انسانی جذبات کے تقاضوں کو پورا کرے۔ مثلا کسی شخص کے ہاں ایک خوبصورت تصویر ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اسے حاصل کر لیں، یہ ہمارے جذبات کا تقاضا ہے۔ وہ شخص اس تصویر کو دینا نہیں چاہتا، یہاں سے ہمارے جذبات میں تصادم شروع ہوتا ہے۔ اب ہماری عقل آگے بڑھتی ہے اور ہمیں مختلف تدبیریں سمجھاتی ہے کہ اس تصویر کو کیسے حاصل کیا جائے۔ اس کے برعکس فریق مقابل کی عقل اسے یہ بتاتی ہے کہ اس تصویر کی حفاظت کے لیے کیا کیا تراکیب اختیار کی جائیں۔ اسے عقول کی جنگ کہہ لیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کی عقل زیادہ تیز ہوگی وہی کامیاب ہو جائے گا، اس کے بعد فریق ثانی اس سے بدلہ لینے کے در پہ ہوگا۔ اسی کا نام فساد ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان کی عقل اس کے جذبات کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، اسی طرح جس طرح کتے کے پاؤں اس کی ناک شکار کی بوجھ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ قوانین کے ذریعے فیصلہ۔ ان تصادمات کے انسداد یا ازالہ کے لیے انسانی معاشرہ کچھ اصول وضع کر دیتا ہے جو اس معاشرہ میں رہنے والے تمام افراد پر یکساں طور پر جاری ہوتے ہیں۔ ان اصولوں کو قوانین کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس معاشرہ کے مختلف افراد اس امر کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ متنازع فی معاملات میں اپنے اپنے جذبات کے تابع اور اپنی اپنی عقل کے پیچھے چلنے کے بجائے ان تسلیم کردہ اصولوں کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ جو شخص ان کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، معاشرہ اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے مطابق چلے۔ ظاہر ہے کہ ان اصولوں، قوانین کو انسان تمدنی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس اہمیت کا تقاضا ہے کہ ان اصولوں کے وضع کرنے میں کسی خاص فرد، خاص پارٹی یا خاص قوم کے جذبات کو کوئی دخل نہ ہو، اور یہ اصول ایسے نہ ہوں کہ انہیں جب جی چاہے بدل لیا جائے۔ غیر متبدل قوانین۔ قرآن کہتا ہے کہ اس قسم کے اصول وضع کرنا عقل انسانی کے بس کی بات نہیں، اس لیے کہ انسانی معاملات میں اس کی عقل جذبات سے خالی ہو نہیں سکتی۔ لہٰذا یہ اصول ایسے مقام سے ملنے چاہئیں جو انسانی جذبات سے بلند ہو اور جس کے نزدیک تمام انسان کسی ایک ملک یا ایک دور کے انسان نہیں بلکہ تمام انسان برابر ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایسا مقام ذات خداوندی کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مستقل اقدار وہ ناقابل تغیر و تبدل اصول ہے جو خدا کی طرف سے تمام نوع انسانی کی رہنمائی کے لیے ملے ہیں تاکہ یہ اپنے فیصلے ان کے مطابق کریں۔ انسانی معاشرہ ان اصولوں کی عملی تنفیذ کے لیے اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے متعلق ذیلی قواعد و ضوابط مرتب کرے گا، لیکن ان اصولوں میں کسی قسم کے تغیر و تبدل یا حق و اضافہ کا مجاز نہیں ہوگا۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، یہ غیر متبدل اصول یا مستقل اقدار وہ صفات خداوندی ہیں جنہیں سمجھنے کی غرض سے اخلاقی صفات کی اصطلاح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم نے اوپر کہا ہے قرآنی اصولوں کو سمجھنا۔ ہم نے اوپر کہا ہے کہ اس قسم کے غیر متبدل اصول، مستقل اقدار وضع کرنا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ ان اصولوں کا سمجھنا اور سمجھنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچنا کہ یہ فی الواقع اپنے دعوے میں سچے اور اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں بھی عقل کی حد سے باہر ہے۔ قطعاً نہیں۔ عقل انہیں سمجھ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک ضروری شرط ہے، اور وہ یہ کہ جس طرح ایک سائنٹسٹ خارجی کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ عقل و بصیرت کی روح سے معروضی طور پر آبجیکٹیولی کرتا ہے اور اس پر اپنے جذبات و عواطف کو اثر انداز نہیں ہونے دیتا، اگر اسی طرح قرآنی اصولوں پر غور و فکر کیا جائے تو ان کی صداقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔
قرآن نے اپنے دعاوی کی صداقت کے پرکھنے کا طریق خود ہی بتا دیا ہے۔ سورہ یونس میں ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین۔ سورہ نمبر 10 آیت نمبر 39۔ پہلی بات اس میں یہ کہی گئی ہے کہ قرآنی دعاوی کی تکذیب وہ لوگ کرتے ہیں جو علمی طور پر اس کے حقائق کا احاطہ نہیں کرتے۔ لم تحیطوا بہا علما، سورہ نمبر 27 آیت نمبر 84۔ یعنی قرآنی حقائق کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے جس سطح تک علم انسانی اس خاص زمانے تک پہنچ چکا ہے وہ علمی سطح انسان کے سامنے رہے۔ اس زمانے کی سطح تک اس لیے کہا گیا ہے کہ جوں جوں انسانی علم کی سطح بلند ہوتی جاتی ہے قرآنی حقائق اسی نسبت سے بے نقاب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری بات اس نے یہ کہی ہے کہ قرآنی حقائق پر غور کرنے والے مفکر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تاریخ عالم کا مطالعہ کرے اور اقوام سابقہ کے احوال و قوائف کو سامنے لائے۔ وہ دیکھ لے گا کہ جس قوم نے قرآنی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی اس کا نتیجہ کیا نکلا، اور جس نے ان کی خلاف ورزی کی اس کے عواقب کیا ہوئے۔ قرآن نے اس مقصد کے لیے تاریخ کے مطالعہ پر بار بار زور دیا ہے۔ اور تیسرا طریق یہ کہ قرآنی اصولوں کے مطابق معاشرہ متشکل ہونے دیا جائے۔ اس معاشرہ کے نتائج خود بخود بتا دیں گے کہ یہ اصول حق و صداقت پر مبنی ہیں۔ اسے استنتاجی طریق یا pragmatic ٹیسٹ کہتے ہیں۔ جب قرآنی حقائق پر اس انداز سے غور و فکر کیا جائے تو ان کی صداقتیں ایک ایک کر کے بے نقاب ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے شرط یہ ہے کہ اس غور و فکر کو جذبات سے ملوث نہ ہونے دیا جائے۔ جب تک انسانی جذبات کو وحی کی رہنمائی کے تابع نہ رکھا جائے حقیقت کبھی سامنے نہیں آ سکتی۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 50۔ اس سے زیادہ راہ گم کردہ اور کون ہوگا جو خدا کی رہنمائی کے بغیر اپنے جذبات کا اتباع کیے جاتا ہے۔ خیر و شر کا مسئلہ۔ بہرحال یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ مستقل اقدار یا غیر متبدل اصول جن کے مطابق انسانی معاشرہ کو متشکل ہونا چاہیے صفات خداوندی ہی پر متفرع ہیں۔ اس سے بھی اس امر کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ صفات خداوندی کے صحیح طور پر سامنے ہونے کی اہمیت کیا ہے۔ ہم نے پہلے کہا ہے کہ صفات خداوندی کے صحیح تصور اور ان کے اسماء الحسنی ہونے کے قرآنی مفہوم سے خیر و شر، گڈ اینڈ ایول کا پیچیدہ ترین مسئلہ خود بخود حل ہو جاتا ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ جو کام انسانی ذات کی نشو و نما، تقویت و استحکام، انٹیگریشن کا موجب ہو وہ عمل خیر ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہی اعمال ہو سکتے ہیں جو مستقل اقدار یا صفات خداوندی کے مطابق ہوں، اور جو عمل انسانی ذات میں ضعف اور انتشار، ڈسینٹیگریشن پیدا کر دے وہ شر ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ وہی اعمال ہو سکتے ہیں جو مستقل اقدار کے خلاف ہوں۔ دنیا میں خیر و شر کا یہی معیار ہے۔ اس سے بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صفات خداوندی کا انسانی ذات سے کیا تعلق ہے اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ صفات خداوندی کی ہمہ گیری۔ تصریحات پالا سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ خارجی کائنات کا کوئی گوشہ اور انسانی دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو صفات خداوندی سے غیر متعلق ہو۔ انسانی دنیا میں ایک فرد کی انفرادی زندگی ہو یا حیات اجتماعیہ انسانیہ، سب کی صحیح تشکیل و تکمیل صفات خداوندی کے قالب پیٹرن میں ہوتی ہے۔ یہی صفات فرد کی ذات کی نشو و نما کے لیے معیار اعلیٰ بنتی ہیں، اور انہی سے وہ غیر متبدل اصول متشکل ہوتے ہیں جن کے مطابق چلنے سے انسانی معاشرہ فردوس بدامہ ہو جاتا ہے۔ انہی سے انسان کے حال کی سرفرازیاں وابستہ ہیں اور انہی سے اس کے مستقبل کی سربلندیاں منسلک۔ ان سے الگ رہ کر زندگی کبھی انسانی سطح پر نہیں آ سکتی، حیوانی بلکہ اس سے بھی اسفل سطح پر رکی رہتی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہے کہ انسانی زندگی میں صفات خداوندی کے صحیح علم و تصور کی اہمیت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ایمان باللہ پر
اس قدر زور دیا ہے۔ ایمان باللہ کے معنی ہی صفات خداوندی پر یقین محکم کے ہیں۔ یہی وہ اساس ہے جس پر انسانی زندگی کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ یہی وہ بیج ہے جس سے اعمال حسنہ کا شجر طیب ثمربار ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ لہٰذا ایمان باللہ ہی وہ محور ہے جس کے گرد انسان کی تمام کائنات گردش کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے صفات خداوندی کو اس وضاحت و صراحت اور تفصیل و تشریح سے بیان کیا ہے، چونکہ یہ چیز دنیا مذاہب و افکار میں اور کہیں نہیں ملتی۔ اس لیے قرآن کی تعلیم بے مثل و بے نظیر ہے، اور چونکہ اس میں ان صفات کا مکمل تصور دے دیا گیا ہے، اس لیے اس کے بعد کسی کتاب فی الحاظہ کسی نبی یا رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ آئندہ صفحات میں انہی صفات خداوندی کا قرآنی بیان آپ کے سامنے آئے گا۔ والسلام۔